اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے اور پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے کہ وضو کے طریقے میں خاتون کے وضو میں اور ایک مرد کے وضو میں کتنا فرق ہونا چاہیے؟ مثلا کس طرح سے ایک خاتون وضو کرے اور اس سے کتنا مختلف ایک مرد کا وضو ہے، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، یعنی میرے خیال میں صرف ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ جب پانی ڈالتے ہیں، پہلے ظاہر ہے بائیں ہاتھ ویسے ہی پہلے سے گیلا ہوتا ہے، تو بائیں ہاتھ سے پہلے دائیں ہاتھ کو کونی کے اوپر سے نیچے تک جو ہے نا وہ تر کیا جاتا ہے۔ کرنے کے بعد پھر بائیں ہاتھ میں چلو بھر پانی لے کے مرد جو ہے وہ پشت پر ڈالتا ہے، ڈالنے کے بعد پھر اس کو آگے تک جو ہے نا وہ انگلیوں کا آخر تک وہ ہاتھ پھیرتا ہے اور پانی کو پہنچاتا ہے، یعنی بالکل سوئی کے نوک کے برابر بھی جو ہے نا وہ جگہ خالی خشک رہے تو وضو نہیں ہوتا۔ اور جو خاتون ہے وہ اندر کی طرف ڈالتی ہے اور اس کو جو ہے نا وہ آخر تک پہنچاتی ہے۔ تو یہی ایک فرق ہے، باقی وہ کلی کرنا مستحب ہے، 3 دفعہ مرد کے لیے بھی ہے، ناک میں 3 دفعہ پانی ڈالنا، چہرے کو جو ہے نا وہ 2 دفعہ دھونا، اور جو ہے نا وہ اسی طرح دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کو، سر کا مسا پاؤں کا مسا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ وہ دھونے کی وہ جو ہے نا وہ عادت میں کوئی فرق ہے۔ صرف یہی فرق ہے کہ مرد جو ہے وہ پشت پر ڈالتا ہے اور خاتون جو ہے وہ یہاں پر اندر کی طرف جو ہے نا وہ پانی ڈالتی ہے۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد یہ اسی سے ملتا جلتا سوال پوچھا ہے اور یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب جس طرح وضو میں آپ نے فرق بیان فرمایا ہے، غسل میں بھی کوئی فرق ہے ایک خاتون کے غسل میں اور ایک مرد کے غسل کرنے کے طریقے کوئی میں؟ فرق نہیں جی، بالکل کوئی فرق نہیں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے جی۔ صرف یہ ہے کہ اگر خاتون کے لمبے بال ہیں تو وہ جلد کو دھوتی ہے، وہ جو ہے نا وہ سب بالوں کو دھونا جو ہے نا اس پر واجب نہیں ہوتا۔ یہ لمبے اگر بہت زیادہ بال ہیں، جیسے خواتین کے لمبے بال ہوتے ہیں جی۔ جی آغا صاحب، اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک طالب علمہ ہے جنہوں نے ہم سے سوال پوچھا ہے اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب میں انگلش لینگویج کی کلاسز میں جاتی ہوں اور وہاں پر لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ اب جب کلاس فیلو ہیں تو ظاہر ہے آپس میں بات چیت بھی ہوتی ہے، اور بات چیت ہوتی ہے تو دیگر ہنسی مذاق اور دوسرے کام بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آغا صاحب یہ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پوری کلاس مل کر کہیں جانے کا پروگرام بناتی ہے، مثال کے طور پر کہیں باہر جانے کا، آؤٹنگ کا پروگرام سارے ایک ساتھ مل کر جانے کا بناتے ہیں، تو کیا آغا صاحب ایک نامحرموں کے ساتھ کلاس فیلو کے ساتھ باہر پکنک پہ جانا یا کسی پارک وغیرہ میں جانا جائز ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، جو سوال کیا گیا ہے، یعنی جتنے کاموں کے بارے میں، اعمال کے بارے میں، یعنی بذات خود ہم اس کو علمی زبان میں فی نفسی ہی بولتے ہیں، حرام نہیں ہے۔ یہ انہوں نے اصل میں جو ہے نا وہ سوال کیا ہے مخلوط تعلیم کے بارے میں، نا کو ایجوکیشن جسے کہتے ہیں۔ کو ایجوکیشن ظاہر ہے تقریباً وہ اکثر جو ہے نا وہ یونیورسٹیاں جو ہے ان میں مخلوط تعلیم ہے، کو ایجوکیشن ہے، وہ ایک کلاس میں لڑکے بھی ہوتے ہیں اور لڑکیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے بعض جو ہے نا وہ کلاسوں میں مثلا لڑکے آگے ہوں اور لڑکیاں پیچھے ہوں، یا اس کا الٹ ہو، یا بعد میں بالکل مکس ہیں، ایک ہی بینچ کے جو ہے نا وہ شانہ شانہ ملا کے وہ بیٹھی ہوئی ہوں، تو یہ سارے جو ہے نا وہ ممکن ہے۔ تو اگر یہ ہم سے کوئی پوچھے کہ بھئی وہ مخلوط تعلیم جائز ہے یا نہیں ہے، یعنی ایک ہال کے اندر جہاں پر بہت سارے بینچ رکھے ہوئے ہیں، وہاں لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں، آیا اور ٹیچر جو ہے نا وہ ان کا لیکچرر یا پروفیسر کبھی مرد ہوتا ہے اور کبھی خاتون ہوتی ہے، آیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ بذات خود کوئی حرج نہیں ہے، خاتون جو ہے نا باحجاب ہے، وہ جو ہے نا وہ کسی نامحرم سے ہاتھ نہیں ملاتی ہے، غیر ضروری باتیں نہیں کرتی ہے، اور اس کو اپنی جو ہے نا وہ کلاس اور لیکچر سے جو ہے نا وہ اس کا مطلب ہوتا ہے، اور کسی سے غیر ضروری باتیں نہیں کرتی، اور بڑے باوقار انداز میں کلاس سن کے نکل جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہتے ہیں کہ ہنسی مذاق ہے اور یہ غیر شائستہ جو ہے نا وہ حرکتیں ہیں، جو ہے نا وہ غیر ضروری باتیں، مذاق تو جو ہے نا وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مذاق کرنا حرام ہے، لیکن جو مذاق ہے وہ ایک طرح کا مقدمہ بنتا ہے
تمہید بنتی ہے اور یعنی ایک ابتدائی مرحلہ ہے، یعنی اکثر اوقات یا بعض اوقات کسی جو ہے نا بگاڑ یا جو ہے نا وہ گناہ کے مرتکب ہونے کا، لہٰذا وہ اس طرح کی جو ہے نا وہ ہنسی مذاق یا باتوں میں یا جو ہے نا وہ اور حرکات کے ذریعے اس سے بالکل گریز کرنا چاہیے۔ اگر اس طرح کی کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی پریشر نہیں ہے، تو اس طرح جو ہے نا وہ ایک ساتھ پکنک میں جائیں، ادھر جا کے جو ہے نا وہ ہنسی مذاق ان کاموں سے جو ہے نا اس کو پرہیز کرنا چاہیے۔ باقی بات خود ایک کلاس میں بیٹھ کے اگر وہ شرعی حدود کے اندر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔